جا رہی ہوں 5 منٹ میں نہیں 2 منٹ کی. عافیہ نے اپنا ایک خواب سنایا امی سے اس نے کہا یہ آخری فون کال ہے جو ہمارے عافیہ سے ہوئی ہے, اس کے بعد عافیہ سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے. اس نے یہ کہا کہ امی جان میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا رات کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا یہ امتحان کب تک چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور انہوں نے کہا بیٹی تمہارے امتحان نہیں ہے یہ, تمہارا تو کب کا ختم ہو گیا. تو عافیہ کہہ رہی ہے میں نے ایک دم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں یہاں کیوں بند ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی, ان کے آنسو تھے آنکھوں میں اور آہستہ سے بولے, اور عافیہ رونے لگی تھی اس وقت اور بولی میں نے کیوں یہ سوال کر لیا, مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لیجئے جس سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور وہ جواب یہ تھا کہ بیٹی یہ امت کا امتحان ہے, یہ امت کا امتحان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بہت ہی محترم شہید سیالوی بھائی اور غازی ممتاز قادری شہید اور ہمارے غازی ان کے بھائی محترم اور جناب نوجوانان اسلام اور پاکستان کشمیر, السلام علیکم. میں آج بہت مشہور ہوں آپ لوگوں کی, اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں اور ٹھنڈ بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اور جذبات بھی اتنے زیادہ ہیں. اور محترم شہید سیالوی بھائی کی تقریر, پرجوش تقریر سے پہلے تمام تقاریر آپ لوگوں نے سنی. مزید کچھ کہنے کو باقی تو نہیں رہتا. میں صرف ایک چیز کہوں گی کہ سورہ توبہ کی 24ویں آیت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے. میں نے نکالا تھا لیکن وہ پتہ نہیں اسی وقت فون جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہو گیا کہ میں وہی پڑھ کے سنا دوں گی, لیکن اس کا مفہوم کچھ اسی طرح سے ہے کہ اپنے والدین, اپنی اولاد, اپنے بھائی, اپنی بہن, اپنے خاندان, اپنے مال, اپنے گھر جن میں تم رہتے ہو تمہیں پیارے ہیں, اور وہ تجارت جو تم کرتے ہو جس کے کھو جانے کا خوف ہوتا ہے, اگر وہ سب سے زیادہ پیارا اللہ اور رسول نہیں ہے تو پھر تیار ہو جاؤ اس عظیم عذاب کے, اور ہدایت سے تم محروم ہو جاؤ گے. جب تک ہمیں ان چیزوں سے پیارے اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نہ مر مٹوں جب خواجہ یثرب کی عزت پر. ہاں, میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ خادم رضوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو بھیج دیا جائے. ان کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے, مگر ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ پاکستان اقتصادی مشکلوں میں ہے. اینڈ
economic fallback that you will have by doing this will be very bad. یہ ایک تبصرہ تھا اخبار میں، انگلش کا اخبار تھا. اس وقت میری یہ آیت ایک دم سے گونجی تھی اور میرا دل لرز اٹھا تھا کہ یا اللہ ہم خاموش کیوں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وہ تجارت جو تمہیں پیاری ہے، جس کے کھو جانے کا تمہیں خوف ہے، اگر اس سے زیادہ عزیز تمہیں میرا رسول، تمہیں اللہ اور اس کا رسول نہیں، تو عذاب کے لیے تیار ہو جائے. ایمان تو ہے ہی نہیں، ہدایت، محروم ہدایت سے. یہ سورہ توبہ کی 24ویں آیت ہے، یہ اس کا مفہوم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. میں عافیہ میری بہن ہے، وہ حافظ قرآن، مفسر قرآن، اس کو قرآن ایسے حفظ تھا کہ ایک چیز میں کہوں کہ اس طرح کا مفہوم تھا، کہیں وہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ بتا دے گی کس کس جگہ قرآن میں یہ مفہوم آیا ہے اور کس انداز میں آیا ہے اور کیوں آیا ہے. افسوس کی بات کہ میں تو دنیاوی تعلیم میں ڈاکٹر، وہ بھی اس نے بھی دنیاوی تعلیم حاصل کی لیکن اس نے کبھی قرآن کو نہیں چھوڑا. میں نے تو اب سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں تو اس کی بہن کی وجہ سے آج آپ لوگ میری عزت کر رہے ہیں کہ میں اس کی بہن ہوں، لیکن کہاں وہ اور کہاں میں سب سے کہتی ہوں مجھے دیکھ کر عافیہ کو جج نہ کریں. وہ ایک بہت عظیم انسان تھی، اس کو تو 86 سال کی سزا ملی اور عدالت میں شیم شیم کے نعرے ہو رہے تھے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرے نام پہ there should be no violence in my name. لیکن خادم رضوی صاحب نے تو اپنی جان دے دی ناموس رسالت پر، لیکن ہم خاموش. ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم کیوں خاموش ہیں؟ ہم سفارت کی بات کرتے ہیں، سفارتی تعلقات کی بات کرتے ہیں، سفیر کو واپس بھیجنا. میں نے جتنا عافیہ کے اس میں کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے اس میں کہیں آپ کو پارلیمنٹ کی اجازت نہیں لینی اس چیز کے لیے. بہرحال یہ سب باتیں بھی الگ ہیں، میں کسی کو جج کرنے کے لیے یہاں نہیں آئی. مگر ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ انڈیا کی ایک خاتون تھی، ایک بہت ہی چھوٹے لیول کی ایمبیسی میں کام کرتی تھی، دیورانی خوبے راج اس طرح کا نام تھا اس کا، گوبے راج یا کھوبے راج، دیورانی. تو یہ دیورانی صاحبہ نے اپنی نوکرانی کے اوپر ظلم کیے. نوکرانی نے جا کے وہاں شکایت کر دی اور اس کو اس ظلم و ستم کے اس میں گرفتار کر لیا گیا. اس کو گرفتار کیا اور جیسا کہ وہاں وہ گرفتار کر کے ہر جو گورا نہیں ہے، وہ چاہے بلیک ہو، چاہے ہسپانوی ہو، چاہے براؤن ہو، تو اس کو وہ اسٹرپ سرچنگ کرتے ہیں، اس عورت کو برہنہ سرچ کرتے ہیں. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. آپ سوچیں کہ روزانہ آپ کی بہن عافیہ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. انڈیا کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی. تو ہماری ایک عورت، ایک نوکرانی ہی صحیح، ایک نوکرانی کی بھی عزت ہمارے لیے بڑی ہے. منموہن سنگھ تھے اس وقت، اور انہوں نے فوراً اسی وقت یہ خبر ملتے ہی احتجاج کیا، سفیر کو بلایا، اس سے اس کی ڈپلومیٹک امیونٹی کا کارڈ ہوتا ہے سفارتکاروں کے پاس کہ جس سے کہ وہ کوئی جرم کریں یا کچھ کریں تو ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں کر سکتے. وہ کارڈ اس سے لیا فوراً، اور کیا کیا؟ سیکیورٹی. اب امریکن ایمبیسی کے باہر ہماری آپ نے دیکھی ڈپلومیٹک انکلیو میں سیکیورٹی کا عالم، رائٹ؟ پوری سیکیورٹی ہٹا دی، پوری سیکیورٹی ہٹا دی. 3 دن کے اندر دیورانی کہاں تھی؟ انڈیا میں. اور سفیر کہاں تھے؟ امریکہ میں. ایک دن بھی سیکیورٹی ہٹا دیں تو وہ انڈیا میں رہیں گے. پاکستان میں سیکیورٹی ہٹا دیں فرانس کی ایمبیسی سے، کیا ہوگا؟ آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا. وہ اپنی اس عورت کو جس نے اقبال جرم کیا، جس نے کہ ہر چیز کا وہ کیا کہ ہاں میں مجرم ہوں، جس نے ظلم کیا، جس نے مارا، آپ اپنی ایک معصوم، انہوں نے کہا تم نے اس کے کپڑے، اس کے آنچل پہ ہاتھ کیسے لگایا؟ یہ ایک ہندو
बर्बाद कर रहे हैं उनके, तो फिर इंडिया के साथ सलूक भी देख लें अमेरिका का। मोदी जाता है तो सर कैसा करके सीना तान के चलता है, और हमारे जाते हैं तो सर झुका के गुलामों के गुलाम बनकर जाते हैं। क्या आफिया के लिए नहीं कर सकते थे कि तुमने कैसे उसको बहाना करके कलामे पाक उसके कदमों पे डाला, कलामे पाक के वो राख डाले और कहा इनके ऊपर से चलो वरना तुम्हें कपड़े नहीं देंगे। अदालत में पेशी से पहले ये हर मीडिया चैनल पे चली थी न्यूज़, ये हर जगह ये आया, लेकिन पाकिस्तान के सरबराहान ने क्या किया? आफिया ने अदालत में खुद ये कहा कि इन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया है, और ये जज रिचर्ड बर्मन के हुक्म के ऊपर किया, जो उसने कहा कि यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल किया जाए। तो जज के सामने उसने ये कहा कि आपने ये किया। उसने अपना नकाब उतार के अपने दांत दिखाए, अपना मुंह दिखाया, अपने हाथ दिखाए, जख्मों से लहू लहान कि इतना मारा है कि तुम चलो कलामे पाक के ऊपर। उसने वही अदालत में ये कहा कि मैं कैसे चलूं, मैं ये कलाम मेरे अल्लाह का कलाम है, और ये मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उतरा था। मैं कैसे चल दूं अपने आका के सीने के ऊपर? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? ये क्या है? और उसने सवाल किया था, उसने सवाल किया था कि क्या दुनिया में कोई मुसलमान बाकी नहीं है? क्या दुनिया में कोई मुसलमान बाकी नहीं है कि वो ये तो रुकवा दे मेरी रिहाई? तो बहुत दूर की बात है। कोई है? कोई बोला? कोई उठा? मेरे भाइयों, आप सब यहाँ हैं, मैं पूछती हूँ, नामों से रिसालत पर हम नारे लगाते हैं, लेकिन हमने क्या हक अदा कर दिया है? हम आफिया के लिए बातें तो करते हैं, लेकिन क्या आफिया रिहा हो गई है? किसी ने जान देकर अपने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश किया, तो किसी ने जिंदान में बंद होकर जुल्म और सितम सहे। ये हैं जिनके दम से इस्लाम जिंदा है, जिनके दम से ईमान जिंदा है। हम आज़ाद हैं कहने को, लेकिन हम, मेरे ख्याल से हम जिंदान में हैं। वो आज़ाद है, उसकी रूह आज़ाद है, वो अपने अंधेरी काल कोठरी में होती है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, आप खबरें सुनते हैं कि आफिया ने मर्सी पिटीशन साइन कर दी है। आफिया ने कोई मर्सी पिटीशन नहीं साइन की है, ये झूठ है। मर्सी पिटीशन का मतलब ये होता है, खुदा का वास्ता मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जुर्म किया है, मुझे एक सेकंड चांस दे दीजिए। आफिया ने कभी इकबाल जुर्म नहीं किया है, और ना उसके किसी फैमिली मेंबर ने किया है, ना उसके तफस्सुद से उसके किसी वकील ने किया है। आफिया ने जो पिटीशन साइन की है वो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की पिटीशन है। उसको ये कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, आप मेरे केस को रिव्यू करें और उसको और खारिज कर दें मुकदमे को। तो ये जरा सी क्लैरिफिकेशन करना चाह रही थी। दूसरी चीज़ ये कि हमारी, देखिए मेरे भाइयों, कोई मर जाता है ना, जब दुनिया से रुखसत होता है, कुछ दिन के बाद एक कुदरती चीज़ है, सब्र आ जाता है। लेकिन जब कोई खोया हुआ होता है या किसी अपने प्यारे से आप राब्ते में नहीं आ सकते और आपको ये पता है कि वो बुरे हाल में है, तो रोज जीते हैं और रोज मरते हैं, इसका सब्र नहीं होता। मौत मौत पुकारते हैं और मौत नहीं होती। रोज रात को मरते हैं और रोज सुबह को जीते हैं, हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन किसी को नहीं पता दिल पे क्या गुजरती है। कोई पूछता भी नहीं कि क्या गुजर रही है। अमेरिका का जो यार है
پچھلے 3.5 سال 3.5 years سے ہم نے عافیہ کی آواز بھی نہیں سنی ہے. میرے بھائی روز جاتے ہیں, ہر تہوار پہ جاتے ہیں کہ تہواروں کی وہ لوگ بہت وہ کرتے ہیں قدر, چاہے کرسمس ہو, چاہے تھینکس گیونگ ہو, چاہے عید ہو, عید الفطر ہو. باہر بیٹھے رہتے ہیں جیل کے, لیکن ملنے نہیں دیتے. ہم فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہمیں فون پہ بات نہیں کراتے, ہمیں ویڈیو کال نہیں کراتے, جو کہ ہر قیدی کا امریکی قانون کے حساب سے حق ہے. 3.5 سال سے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, مگر وہ اللہ ہے, اپنے کارنامے ہیں اس کے, وہ کس وقت کس کے ساتھ کیا کرتا ہے. فون آتا ہے ہماری امی کے پاس, اور ایک آدمی انگریزی میں بات کرتا ہے, امی نے مجھے دیا کہ فوزیہ یہ کیا بات کر رہا ہے, عافیہ کا نام لے رہا ہے, اللہ خیر کرے, کیا ہو گیا, جیل سے بول رہا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میں جیل کا ایک سپاہی ہوں. عافیہ ایک خواتین کی جیل میں ہے جہاں سارے خواتین وہ ہوتے ہیں, رات کو پہرے کے لیے مرد باہر کھڑے ہوتے ہیں. اندھیری کال کوٹری میں قید تنہائی میں ہے. تو اس اندھیری کال کوٹری میں اس نے کہا کہ روزانہ روشنی ہو جاتی. تو وہ فیمیل گارڈز باہر آئی کہ پتہ نہیں یہ مسلمان کہاں سے ٹارچ لے آئی ہے اندھیرے میں. اس کے ہم نے پوری اس کی سرچ کر لیا ہے, لیکن کچھ نہیں لائٹ ملتی. لیکن دیکھو روز رات کو اس کی کال کوٹری روشن ہوتی ہے, ایسی برائٹ لائٹ ہوتی ہے کہ ہم. تو اس نے کہا کہ اپنے دوست سے کہا, دونوں نے کہا کہ یار آج چلتے ہیں, آج اس مسلمان کی یہ لائٹ نکال کے ہی چھوڑتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ گئے. اب وہ جو اسپیشل ہاؤسنگ یونٹ کارزول FMC کارزول میں ہے, وہ ایک چھوٹا سا 6x4 کا کمرہ ہے, اسی کے اندر ایک چھوٹا سا بنک ہے, اور وہیں پہ WC ہے, اور وہیں پہ ایک ہاتھ دھونے کا وہ ہے, بس کل یہ سب کچھ ہے. ایک چھوٹا سا, اچھا روشن دان بھی نہیں ہے, ایک چھوٹا سا وہ ہے جس طرح کتوں کو, ان کو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا نا, یوں نیچے سے یوں کر کے اچھوتوں کو کھانا ڈال دیتے ہیں نا, ایک چھوٹا سا یہ ہوتا ہے, اور اتنے چھوٹے چھوٹے سلاخیں ہوتی ہیں نا, ایک چھوٹا سا. یہ ہے اسپیشل ہاؤسنگ یونٹ FMC کارزول کا, جس میں عافیہ کو بند کیا ہوا ہے. تو اس میں اس کو بند کیا ہوا, تو اس میں سے روشنی آتی, اور اتنی تیز روشنی کہ پورے آس پاس کا بھی سب روشن ہو جاتا. اس نے جب دروازہ کھولا تو کیا منظر دیکھا, یہ منظر وہ بتاتا ہے, جس سے کہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میری بہن عافیہ زندہ ہے, چونکہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور وہ منظر یہ تھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی, اس کے ہاتھ میں کتاب تھی, اور اوپر سے ایک بیم آف لائٹ آ رہی تھی چھت میں سے, اور اس کتاب میں سے وہ سارے میں پھیل رہی تھی. اور وہ اس نے کہا تھا گانا گا رہی تھی, وہ تلاوت کر رہی تھی. یہ ہے کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی, یاری بذات پاک کی سچی کتاب ہوں, مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہے, قرآن میرا نام ہے, ام الکتاب ہوں. اور اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں, and I am now a Muslim, but I believe in the Allah that Afia worships. I'm sorry to say I cannot be called a Muslim, that you people are silent for Afia Siddiqui. اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا, لیکن میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہوں گا, چونکہ تم مسلمان جو ہیں وہ اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ مسلمان کہنے کے قابل نہیں. میں اس اللہ پہ ایمان لایا ہوں جس کی آپ یہ عبادت کرتی ہے, آپ پتہ نہیں کس اللہ کو جانتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, میں آپ لوگوں کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے سنا.